السلام علیکم کیوٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ آپ سب کو نیو ریڈرز کو میرے چینل فکشنل ناولز بائی ہانا خان پر خوش آمدید۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی بگننگ کے ساتھ، ممنوع عشق کی، جو کہ وائس اوور کے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں اب ایپیسوڈز کی جانب۔ ممنوع عشق، سلم ہانا خان، اقتباس، پا کر کھو دینے سے کھو کر پا لینے تک کا سفر، قسط نمبر 1۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہم دونوں صرف اچھے دوست ہیں۔ یہ منظر ہے آفندی ولا کے ڈائننگ روم کا، جہاں مسٹر آفندی اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھے کچھ گپوں میں مصروف تھے، جبکہ غزوان آفندی جو کچھ دیر پہلے ہی ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ اپنے ڈیڈ کا موقف سن کر جیسے ہتے سے اکھڑا تھا۔ مگر مسئلہ کیا ہے غزوان آفندی؟ تم دونوں میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سب نے دیکھی ہے۔ آفندی صاحب کی بارو آواز پر غزوان آفندی نے اپنے لب بیچتے اپنے ڈیڈ کو دیکھا، پھر نظروں کا رخ مسٹر لگاری کی جانب کیا۔ انکل، میری بات سنیں۔ بے شک ہم دونوں اچھے دوست ہیں، ہم میں اچھے انڈرسٹینڈنگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ میں نے بطور لائف پارٹنر ایک ایسی لڑکی سوچی ہے جو خود مختار ہو، اپنے لیے اسٹینڈ لینے والی ہو۔ غزوان آفندی کی سپاٹ سی آواز پر کمرے کے باہر ہی موجود نازک وجود کے ہاتھ بری طرح لرزے۔ کیا مطلب ہے اس فضول گوئی کا؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری گڑیا خود مختار نہیں ہے، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی؟ اب کے آفندی صاحب کے چہرے پر کچھ ناگواریت چھائی۔ ڈیڈ، میرا مطلب… ایک سیکنڈ آفندی، رکو۔ اپنے دوست کی آواز پر آفندی صاحب نے اپنے لب بیچے اور غزوان کی جانب ایک نظر ڈال کر اپنی نظروں کا رخ ناراضگی سے دوسری طرف پھیرا۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو غزوان؟ مسٹر لگاری کے پوچھے گئے سوال پر مسٹر آفندی نے حیرت سے اپنے بیٹی کی جانب دیکھا جو اپنی نظریں اب جھکا چکا تھا۔ جی انکل، ایسا ہی ہے، غزوان کے لبوں سے ادا ہوئے جملے پر جہاں مسٹر لگاری نے سر سانس لے کر مسٹر آفندی کی جانب دیکھا، وہیں باہر کھڑا نازک وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ روح پرواز کرتی محسوس ہوئی تھی اور دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ اندر بیٹھے شخص کا انکار وجود میں زہر آلو تیر کی مانند چبھا تھا۔ ایسا لگا کسی نے سینے میں خنجر پیوست کیا ہو۔ جس کی تکلیف وجود اور روح کے ساتھ ساتھ دل میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی، جس شخص کی تحیات ہمراہی کے خواب ہمیشہ آنکھوں میں سجائے، وہ شخص بڑی آسانی سے اپنا دل کسی اور کو دے بیٹھا تھا، جس کے لیے ہمیشہ خود کو سیپ کے موتی کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ آج وہی شخص اس نازک وجود پر کسی اور کو ترجیح دے چکا تھا۔ تو تم بھی سن لو غزوان آفندی، اگر میری بہو کوئی بنے گی تو وہ ہماری گڑیا ہی بنے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آفندی صاحب نے دو ٹوک لہجے میں جیسے اپنا حکم سنایا۔ ایک سیکنڈ آفندی، میری بیٹی کوئی گئے گزری نہیں ہے کہ غزوان کے صاف انکار پر بھی میں اسے اس کی ہمراہی میں دے دوں۔ اس بات کو یہیں ختم کر دو جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ یہ رشتے ایسے زبردستی نہیں کیے جاتے، اور میں نہیں چاہتا میری نازک علی بیٹی کو زبردستی کسی کے گلے کا توپ بنایا جائے۔ بہتر ہوگا جیسا تمہارا بیٹا چاہتا ہے ویسا ہی کرو۔ مسٹر لگاری دو ٹوک لہجے میں کہتے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہیں باہر کھڑے نازک وجود کی آنکھوں سے کئی آنسو ہاتھ میں پکڑی چائے کے پیالیوں میں گرتے بے مول ہوئے تھے، جو وہ کچھ دیر پہلے مسز آفندی کے ہاتھ سے لے کر ڈائننگ روم کی جانب آئی تھی۔
واؤ ڈیڈی، یہ گھر کتنا پیارا ہے۔ 4 سالہ مہر کی چیختی چہکتی ہوئی آواز میں خوشی کی چمک تھی جو اس کے معصوم چہرے پر بھی جھلک رہی تھی، جبکہ اذلان نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور نظریں سنجیدگی سے اس ولا کا جائزہ لے رہی تھی۔ مسٹر سکندر اس وقت اپنی اہلیہ مسز عائشہ سکندر اور اپنے 9 سالہ بیٹے اذلان اور 4 سالہ بیٹی مہر کے ساتھ ایک بڑے سے سفید رنگ کے ولا کے پورچ میں کھڑے تھے، جبکہ ملازم گاڑی سے ان کا سامان نکال رہے تھے۔ سکندر صاحب کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تھا۔ سکندر صاحب ایک جانی مانی ملٹی نیشنل کمپنی کے اپر مینجمنٹ اسٹاف میں سے تھے جن کا تبادلہ اسلام آباد میں ہو چکا تھا، جس کے باعث وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے اور اب اپنے اسلام آباد والے ولا کے سامنے کھڑے تھے جو ان کو ان کے والد کی طرف سے انہیں وراثت میں ملا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ ولا سکندر صاحب نے رینٹ پر دیا ہوا تھا، مگر اب چونکہ وہ خود اسلام آباد شفٹ ہو رہے تھے تو ان کا ارادہ اسی ولا میں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہنے کا تھا۔ چلیں بیگم اندر، آج سے یہ ہمارا آشیانہ ہے۔ سکندر صاحب نے اپنی اہلیہ کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر اس خوبصورت سے سفید رنگ کے ولا کی جانب دیکھا جن میں انہوں نے اپنے آنے سے کچھ دن پہلے ہی کچھ رینوویشن کروایا تھا۔ مسز سکندر نے مسکراتے ہوئے اپنے دل عزیز شوہر کو دیکھا اور دونوں بچوں کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ اذلان جو ابھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اپنے پسندیدہ پودوں کے گملے لگا رہا تھا، اچانک سے آتی آواز پر بری طرح سے چونکا اور سنجیدگی سے ارد گرد دیکھا، مگر آس پاس کسی کو نہ پاتے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ ارے ادھر تو دیکھو بدھو، یہ تھی مرل اجدان جو سکندر صاحب کے برابر والے ولا میں رہائش پذیر تھی، بلا کی شرارتی اور وجدان صاحب کی بڑی بیٹی 8 سالہ مرل جو لان میں پڑے بڑے سے جھولے پر بیٹھی تھی، زور زور سے ہاتھ ہلاتے بالکنی میں کھڑے 9 سالہ اذلان سکندر کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دوسری طرف اذلان سکندر نے سنجیدگی سے آنکھیں چھوٹی کر کے مرل کی جانب دیکھا۔ کیا تم لوگ یہاں نئے آئے ہو؟ باتونی سے مرل نے چہچہاتے ہوئے اذلان سے سوال پوچھا، جس پر اذلان نے کچھ بولنے کے بجائے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم بولتے نہیں ہو؟ مطلب گونگے ہو؟ اب کہ مرل کے لہجے میں کچھ اداسی سی تھی، جبکہ دوسری طرف مرل کی بات پر اذلان کے ماتھے پر بل سے پڑے۔ میں گونگا نہیں ہوں، اذلان کی سنجیدہ سی آواز پر مرل کی آنکھیں چمکی۔ تو پھر تم مجھ سے دوستی کرو گے، ہم ساتھ کھیلیں گے، تم مجھے اپنے کھلونے دکھانا اور میں تمہیں اپنے کھلونے دکھاؤں گی۔ مرل نے جیسے اذلان سے دوستی کرنے کی خاطر اسے لالچ دیا، جس پر حیرانگی سے اس باتونی اور شاید چالاک چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، اذلان نے سنجیدگی سے کہتے توجہ کا مرکز اپنے پچھلے کام کو بنایا، جبکہ دوسری طرف مرل نے اداسی سے اذلان کی جانب دیکھا جو اس سے دوستی کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ بیگم آج کھانے میں کچھ نہیں بنائیے گا، کھانے کا اہتمام میرے یار کے گھر پر ہے۔ عائشہ بیگم جنہوں نے سب سے پہلے لگ کر ملازمہ کے ساتھ کچن سیٹ کیا تھا اور اب کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنانے کا سوچ رہی تھیں۔ دوپہر میں سکندر صاحب بازار سے کھانا لے آئے تھے، مگر اب عائشہ بیگم رات کی کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں کھڑی تھیں کہ سکندر صاحب کی آواز پر انہوں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کون سے دوست؟ آپ کے اذلان کے بابا؟ عائشہ بیگم کی حیرانگی بھری آواز پر سکندر صاحب آہستہ سے مسکرا دیے۔ بچپن کا یار ہے میری پیاری بیگم، زندگی کی بھاگ دوڑ میں بچھڑ گیا تھا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب وہ ہمارا ہی پڑوسی ہے۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ برابر والا ولا آپ کے دوست کا ہے؟ عائشہ بیگم کی بات پر سکندر صاحب نے ہاں میں سر ہلاتے ان کی تائید کی۔ ابھی اتفاقاً گیٹ پر ہی ملاقات ہوئی۔ جتنی حیرانگی مجھے ہوئی اسے دیکھ کر اس کے تاثرات بھی میرے ہی جیسے تھے۔ خیر بچوں کو تیار کر لیں بیگم، میں نے تو اسے بہت منع کیا تھا، مگر بلا کا ضدی ہے، ایک بات پر ڈٹ جائے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ آخرکار مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑی۔ سکندر صاحب کی باتوں پر عائشہ بیگم دھیما سا مسکرا دی۔
تم کب بات کرو گے اپنے گھر والوں سے میر؟ یہ منظر ہے اسلام آباد میں موجود ایک آفس کا، جہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہیں آفس کیبن کے اندر 24 سالہ گہری سیاہ آنکھوں والا نوجوان 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایگزیکٹو چیئر پر بیٹھا ابھی کچھ فائل میں ہی مصروف تھا کہ ایک نازک سے دو چیزاں ویسٹرن ٹچ کے ڈریس میں ملبوس آندھی طوفان کی طرح روم میں داخل ہوئی اور ٹیبل پر غصے سے دونوں ہاتھ رکھ کر خاصا جھک کر اس نوجوان سے پوچھا، یہ کیا طریقہ ہے مہا؟ اور میں نے 1000 بار کہا ہے کہ مجھے میر مت پکارا کرو۔ اس خوبرو نوجوان کے چہرے اور چوڑے ماتھے پر ناگواری کی لکیروں کا جال بچھا۔ کیوں نہ پکارا کروں؟ میں تمہیں میر، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں میر پکارنا۔ اس نازک حسینہ نے ملائم سے کہتے اپنی شہادت کی انگلی ایک ادا سے اس نوجوان کے چہرے پر پھیرتے ایک لکیر کھینچی۔ بہیو یور سیلف مہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ نوجوان نے ایک جھٹکے سے اس حسینہ کا ہاتھ جھٹکا جو اس کے چہرے پر رینگ رہا تھا۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہی تھی غزوان۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کب اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو گے، رشتہ لے کر؟ میری مام بار بار پوچھ رہی ہیں۔ مہا نے فوراً ہوش سے کام لیتے نرمی سے پوچھا۔ مہا کے سوال پر غزوان نے اپنا ماتھا مسلا۔ جلد، تم پریشان نہ ہو، میں جلد ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ تم کافی پیو گی؟ کافی منگواؤں؟ غزوان نے مہا کو سامنے پڑی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے سوالیہ نظروں سے پوچھا اور ساتھ ہی اس کے سوال کا جواب دیا۔ پھر پاس پڑے لینڈ لائن کو اٹھا کر اپنے اسسٹنٹ کو 2 کافی کے مگ لانے کا آرڈر دیا۔ ٹھیک ہے غزوان، میں تمہاری بات پر یقین کر رہی ہوں، مگر جلد اپنے پیرنٹس کو بھیجو، میرے بابا غصہ کر رہے ہیں۔ مہا نے 2 ٹوک سے لہجے میں غزوان کو جیسے باور کروایا۔ مہا غزوان کے آفس میں ایک امپلائی کی حیثیت سے پچھلے 2 سالوں سے جاب کر رہی تھی۔ غزوان اور مہا کی دوستی اسی آفس میں ہی ہوئی تھی، وہ بھی مہا کی انتھک کوششوں کے بعد۔ مہا کا اصل نام مہین تھا، مگر اس نے شروع سے ہی غزوان کو خود کو مہا پکارنے کا کہا تھا۔ عمروں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک غزوان اور مہین کی سوچ بھی آپس میں ملتی تھی۔ غزوان کو اعتماد اور کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند تھیں اور مہا اس کی چوائس پر پوری اترتی تھی۔ اسی وجہ سے دونوں کے بیچ کب مراسم بڑھتے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن غزوان کو اپنی حدود معلوم تھی، اسی لیے وہ وقتاً فوقتاً مہین کو ٹوکتا رہتا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ٹوکا تھا۔ اب اس کا سب سے بڑا مرحلہ اپنے والد مسٹر افندی سے ان دونوں کے رشتے کی بات کرنا تھا، جو خود میں ہی ایک محاذ تھا۔ تم میرے گھر آئے ہو؟ مرل جو صوفے پر بیٹھی تھی سامنے ہی سکندر صاحب اور عائشہ بیگم کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر آتے اسلان کو دیکھ کر چیختی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ سامنے سے آتی مرل کو دیکھ کر اسلان نے اپنی لائٹ گرین آنکھیں گھمائی تھیں۔ اسے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا لڑکیوں سے باتیں کرنے میں، بجا کے اس کے ساتھ وہ کھیلتا، جبکہ دوسری طرف وجدان صاحب اور ان کی اہلیہ مسز روبینہ وجدان نے ان کی چھوٹی سی فیملی کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانے کا دور چلا تو 6 سالہ گنی نے تعجب سے اس چھوٹی سی گڑیا کی جانب دیکھا جو اپنی گہری سبز آنکھوں سے آنکھیں ٹپٹپاتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی موڈی سے گنی کو وہ چھوٹی سی سبز آنکھوں والی کیوٹ سی ڈال بہت پسند آئی تھی۔ وجدان صاحب کی فیملی 4 لوگوں پر مشتمل تھی، وہ اور ان کی اہلیہ جن کی ان سے لو میرج تھی، پھر بڑی 8 سالہ چلبلی اور بلا کی باتونی بیٹی جسے دوست بنانے کا شوق تھا، اور پھر 6 سالہ گنی جو انتہا کا موڈی اور ضدی بچہ تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کسی چیز کو چھونے کی اجازت مرل کو بھی نہیں تھی، وہ دوست کم ہی بناتا تھا۔ یہ آپ کی ڈال بولتی نہیں ہے کیا؟ کب سے خاموشی سے مہک کا جائزہ لیتے غنی نے آخرکار جھنجھلاتے ہوئے سکندر صاحب کی جانب دیکھتے صاف انداز سے پوچھا۔ فیضان صاحب اور سکندر صاحب جو چائے سے لطف اندوز ہوتے پرانی یادوں کو تازہ کر رہے تھے، دونوں نے ہی چونک کر غنی کی جانب دیکھا۔ سامنے بیٹھا 6 سالہ غنی کو یک ٹک الجھن بھری نظروں سے مہر کی جانب دیکھتے پا کر دونوں ہی ہنس پڑے۔ واہ بیٹا، ابھی میری گڑیا چھوٹی ہے اور یہ بولتی ہے، مگر اس سے جس کے ساتھ ریلیکس ہو، جیسے مجھ سے بات کرتی ہے، اپنی ماما سے اور اپنے بھائی سے بھی کرتی ہے۔ میری گڑیا
سکندر صاحب نے گنی کو اپنے پاس بلاتے اس کے سلکی سلکی بال بگاڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک نظر اذلان اور اپنے بیچ میں بیٹھی اپنی چھوٹی سی شہزادی کی جانب دیکھا۔ مطلب اگر میں اس سے دوستی کر لوں تو یہ پھر مجھ سے بھی بات کرے گی؟ غنی نے سمجھداری سے ایک اور سوال کرتے سکندر صاحب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی بالکل غنی، آپ نے دوستی کرنی ہے اس چھوٹی سی گڑیا سے؟ آخرکار وجدان صاحب نے اپنے نغریلے شہزادے کی جیسے مشکل آسان کی تھی، جس پر غنی نے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ دور بیٹھی میرل بھی تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف آئی تھی۔ اسے بھی اس چھوٹی سی سبز آنکھوں والی پری سے دوستی کرنی تھی۔ ڈیڈ، مجھے بھی اس ڈال سے دوستی کرنی ہے۔ میرل کے الفاظوں پر 6 سالہ غنی کے نقوش بگڑے۔ نو ڈیڈ، یہ لٹل گرل صرف میری ہی دوست بنے گی، اور آپ ہی کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اپنے فرینڈز شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ غنی کے دو ٹوک سے لہجے پر میرل نے روحان سے ہوتے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا، جبکہ اذلان دونوں بہن بھائیوں کے ڈرامے دیکھ کر بیزاری سی شکل بنا رہا تھا۔ اوکے میرو، ایک کام کرتے ہیں، آپ اذلان سے دوستی کر لو اور غنی کی دوست مہر بن جاتی ہے۔ وجدان صاحب نے جیسے بیچ میں امن کا جھنڈا لہرا کر تجویز کی، جس پر میرل کی آنکھیں چمکی۔ مگر ڈیڈ، اذلان نے کچھ بولنا چاہا مگر اپنے ڈیڈ کو رضامند ہوتے دیکھ کر سر ہلا گیا، جس پر میرل خوشی خوشی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کھلونے دکھانے لگی تھی، جسے دیکھ کر اذلان نے حیرانگی سے میرل کی جانب دیکھا، کیونکہ ان کھلونوں میں ایک بھی کھلونا لڑکیوں والا نہیں تھا، بلکہ اسپورٹس کار اور نہ جانے کون کون سے سارے لڑکوں والے کھلونے تھے۔ ہائی سویٹ سافٹ گرل، مائی نیم از بنی۔ غنی نے ہاتھ مہر کی جانب بڑھاتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے اپنا تعارف کروایا، جس کو مہر نے ڈیڈ کے اشارے پر تھام لیا۔ تمہارا کیا نام ہے گرین آئیز فیری؟ غنی نے اب کے اس چھوٹی سی شہزادی کے پھولے پھولے گالوں پر انگلی لگا کر پوچھا۔ مہا۔ مہا۔ مہر کے منہ سے مہا سن کر غنی نے ناسمجھی سے سکندر صاحب کی جانب دیکھا، کیونکہ انہوں نے اس گرین آئیز فیری کا نام مہر بتایا تھا، جس پر سکندر صاحب ہنس دیے۔ میری گڑیا کی ماما اسے مہا بلاتی ہیں، اور یہ اب بھی اپنا نام مہر کلیئرلی نہیں بول پاتی، ورنہ اس کا نام مہرماں ہے۔ اچھا۔ سکندر صاحب کی بات سن کر غنی نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا کیوٹ ڈال، تم مجھے میر بول سکتی ہو، تمہیں آسانی رہے گی بولنے میں۔ غنی کی سمجھداری پر سکندر صاحب اور وجدان صاحب مسکرا دیے۔ میں تمہارا میر اور تم میری ماں ہیں، یعنی آج سے ہم دونوں ماہ میر۔ غنی کے الفاظوں پر سکندر صاحب اور وجدان صاحب نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ہنس دیے۔ انکل، کیا آپ ماہی کا ایڈمیشن میری کلاس میں نہیں کروا سکتے؟ میں اسے پڑھا دوں گا۔ مہرمہ اور اذلان کو اسکول جاتے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان دونوں کا ہی ایڈمیشن اسی اسکول میں ہوا تھا جہاں میرل اور غنی جاتے تھے۔ اور اب غنی سکندر صاحب کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھا تھا، ساتھ ہی مہرمہ بھی بیٹھی تھی۔ ان 2 مہینوں میں غنی کا سب سے پسندیدہ کام اپنی ماہی کے ساتھ سائے کی طرح رہنا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ماہی کو لے کر ٹچی ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹے، مہرو ابھی چھوٹی ہے، وہ آپ کی کلاس میں کیسے پڑھ سکتی ہے؟ آپ کا سلیبس بھی کافی ٹف ہے، سکندر صاحب نے رسان سے غنی کو سمجھایا، جس پر غنی کے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے سے بل پڑے۔ میں خود پڑھاؤں گا سکندر انکل، اپنی ماہی کو۔ آپ پلیز ماہی کا ایڈمیشن میری کلاس میں کروا دیں۔ مگر بچے، ہوا کیا ہے آخر؟ غنی کو بار بار پہلو بدلتے اور اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر سکندر صاحب نے آخرکار اس کی کہی گئی بات کی وجہ پوچھی۔ ماہی میرے علاوہ نئے دوست بنائے مجھے پسند نہیں انکل، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماہی میرے ساتھ سیم کلاس میں پڑھے تاکہ اس کو نئے دوست نہ بنانے پڑے۔ غنی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا موقف رکھا، جس پر سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے لان میں آتے وجدان صاحب بھی کہکا لگا اٹھے، جبکہ ٹیبل پر چائے اور اسنیکس رکھتی عائشہ بیگم نے حیرت سے اس چھوٹے سے مغرور سے گہری سیاہ آنکھوں والے بچے کو دیکھا۔ صاحبزادے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے آج اسکول میں ایک چھوٹے سے بچے کو دھکا کیوں دیا تھا؟ آپ کے پرنسپل نے کمپلین کی ہے۔
وزان صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوالی نظروں سے غنی کی جانب دیکھتے آئیبرو اچکا کر پوچھا، جبکہ ایک نظر کچھ دور ہی کرکٹ کھیلتے اذلان اور مرل کو دیکھا۔ اذلان اور مرل سیم کلاس میں تھے اور اب ان دونوں میں ہی بلا کی دوستی تھی۔ وجہ مرل کی حرکتیں تھی، اس کو سارے وہ کھیل پسند تھے جو لڑکے کھیلتے تھے، جیسے باسکٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ اب اذلان اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ اس گندے بچے نے میری ماہی کے گال کو ہاتھ لگایا تھا، تبھی میں نے اسے دھکا دیا۔ اور سکندر انکل، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماہی کا ایڈمیشن آپ میری کلاس میں کروا دیں، میں ماہی کا خیال رکھوں گا۔ غنی نے سنجیدگی سے اپنا موقف سامنے رکھ کر مہر ماں کی جانب دیکھا، جو غنی کے دیکھنے پر ہی زور سے سر ہلا رہی تھی، جس کے باعث اس کے سلکی بالوں والی پونی زور و شور سے ہل رہی تھی۔ میرے نخریلے شہزادے، مہرما گڑیا آپ کی کلاس میں تو نہیں پڑھ سکتی، مگر ہاں، ہم ایک کام کر سکتے ہیں۔ وزدان صاحب نے جیسے اپنے بیٹے کی مشکل آسان کی۔ کیا ڈیڈ؟ غنی نے سوالیہ نظروں سے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا۔ ہم آپ کی کلاس مہرما کی کلاس کے بالکل ساتھ کروا دیتے ہیں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ کو۔ وزدان صاحب کی بات پر غنی نے پرسوچ نظروں سے پہلے اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھا، پھر تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا، جیسے اسے ان کی بات پسند آئی ہو۔ اور پھر وہی ہوا۔ اگلی صبح وزدان صاحب نے پرنسپل کو کال کر کے مہرما کے ساتھ سامنے والی کلاس میں غنی کی کلاس شفٹ کروا دی تھی، جس سے غنی بآسانی مہرما کو دیکھ سکتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، نہ غنی نے خود کبھی کسی کو دوست بنایا اور نہ مہرما سے کسی کو دوستی کرنے دی۔ اس بات سے نہ مہرما کو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی سکندر صاحب کو۔ قسط نمبر 2۔ اسلام آباد کے آسمان پر شام اترنے کو تھی۔ بادلوں کا ہلکا سا جھنڈ سورج کے سامنے آ کر بار بار اسے چھپا رہا تھا۔ ہوا میں نمی کی ایک بھیری بھیری سی خوشبو تھی، جیسے کہیں قریب بارش نے زمین کی سطح کو چھوا ہو یا ابھی بس برسنے کو ہو۔ مگر گراؤنڈ میں اس لمحے موسم کی کوئی مداخلت نہ تھی، وہاں صرف ایک جذبے کا راج تھا، اور وہ تھا جیتنے کا جنون۔ پورے گراؤنڈ کے اطراف ہر طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ لمبی آئرن کی سیڑھیوں پر بیٹھے طلباء، لڑکے اور لڑکیاں چیئرز پر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ نے چہروں پر پینٹنگز کی ہوئی تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں ڈپارٹمنٹس کے فلیگ تھے، اور کچھ اپنے موبائل کیمروں سے ویڈیوز بنا رہے تھے، جیسے ہر کوئی اس لمحے کا حصہ بننا چاہتا ہو۔ یہ منظر کسی عام گراؤنڈ کا نہیں تھا، بلکہ اسلام آباد کی جانی مانی مشہور یونیورسٹی کا تھا۔ گراؤنڈ کا سینٹر مکمل طور پر تازہ سبز گھاس سے بھرا ہوا تھا، بیچ میں سفید کلر سے بنے ہوئے سرکل اور لائنز کسی بڑے اسپورٹس اکیڈمی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ دونوں اطراف بڑے سائز کے میٹل گول پولز نصب تھے، جن کے پیچھے نیٹ تناؤ سے بھرا تھا، جیسے ہر گول کی شدت کو سمیٹنے کو تیار ہو۔ گراؤنڈ کے کنارے پر بیٹھے لائن مین اور ریفریز اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، اور درمیان میں وہ دونوں ٹیمیں تھیں جو ایک دوسرے کے دشمن مانے جاتے تھے۔ یونیورسٹی میں ہر سال اینول اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا جاتا تھا، جو کھیلوں کا ایک رنگا رنگ میلہ بن چکا تھا۔ فٹ بال، باسکٹ بال، ریلے ریس اور مختلف انفرادی اور ٹیم گیمز میں طلباء اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے، مگر فٹ بال کے میدان میں ایک ہی ٹیم کا راج تھا، بلیک ہاکس۔ کئی سالوں سے وہی چیمپئنز رہے تھے، اور ان کے سامنے ہمیشہ وہی ایک ٹیم آتی تھی، ریڈ والز۔ مگر قسمت ہمیشہ بلیک ہاکس کے ہی حق میں رہی تھی، کچھ وجہ ان کے کیپٹن بھی تھے۔ ریڈ والز کو ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اور وہ بھی اکثر بڑی عبرتناک ہار کے ساتھ۔ اس سال بھی وہی گالا ایک بار پھر سج چکا تھا، میدان پھر سے تیار تھا، اور بلیک ہاکس کی قیادت اس بار کر رہا تھا ان کا جارحانہ خود اعتماد کیپٹن، جو یونیورسٹی کا سب سے جانا مانا اور ہر نازک دل کی دھڑکن، ضدی اور روح شہزادے کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے لوگ ایم جے کے نام سے پکارتے تھے۔
اس خوبرو شہزادے کو ایک اور نام سے پکارا جاتا تھا جس کی اجازت اس نے صرف ایک واحد وجود کو دی تھی۔ اگر دونوں ٹیموں کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف بزنس ڈپارٹمنٹ کی مشہور زمانہ ٹیم بلیک ہاکس، سیاہ جرسیوں میں ملبوس، جن کی پشت پر سنہری حرف میں ان کے نام چمک رہے تھے۔ ان کی جرسیوں کے ساتھ سفید اسپورٹ شوز اور میچنگ سفید جاگرز تھے جن پر سیاہ لائنز انہیں الگ ہی وقار دے رہی تھیں۔ ان کے بازو پر کالی آرم بینڈز بندھی تھیں جیسے ان کی سنجیدگی اور ٹیم یونٹی کی گواہ ہوں۔ میدان میں ان کی چال ہی کچھ ایسی تھی جیسے وہ میدان میں آئے ہی جیتنے کے لیے ہوں۔ اور دوسری جانب تھی ریڈ والفز، سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کی پرجوش ٹیم، گہرے سرخ رنگ کی جرسیوں میں ملبوس، جن پر سفید نمبرز اور ان کا لوگو چھپا ہوا تھا۔ ان کی یونیفارم کے ساتھ وائٹ شارٹس اور وائٹ اینڈ ریڈ اسپورٹس شوز پہنے ہوئے تھے جو ان کے جذبے اور ٹیم اسپرٹ کی عکاسی کر رہے تھے۔ ان کی کلائیاں سرخ ربن سے بندھی تھیں جیسے ایک عزم کہ اس بار میدان خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہر ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل تھی، ایک گول کیپر، 4 ڈیفینڈرز، 3 مڈ فیلڈرز اور 3 فارورڈرز۔ ایم جے سینٹر فارورڈ کی پوزیشن پر تھا، وہ کیپٹن بھی تھا اور ٹیم کی امید بھی۔ اس کا کام صرف گول کرنا نہیں، میدان میں پوری کھیل کی سمت طے کرنا بھی تھا۔ ایم جے اس وقت اپنی ٹیم کی ہی جیسی ڈریس میں ملبوس تھا، بلیک جرسی ورزشی سینے سے چپکی ہوئی تھی، بازو کے مسلز ابھر کر مزید دلکش لگ رہے تھے۔ خوبرو چہرہ اس وقت پسینے سے تر تھا جبکہ مغرور نقوش مغروریت کی گواہی دے رہے تھے۔ گہری سیاہ آنکھیں پرعزم سی ہر ایک شے کا باری بینی سے جائزہ لے رہی تھی، تو وہیں چوڑے پانتھے پر بلیک ہی ربن بندھا تھا جس کے ارد گرد سیاہ سلکی بال بے ترتیبی سے بکھرے تھے۔ 6 فٹ 2 انچ اونچا قد، وہ 22 سالہ مغرور شخص اس وقت مصری شہزادوں جیسے حسن لیے ہمیشہ کی طرح ہر دل کی دھڑکن روکنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ تو وہیں پورے گراؤنڈ میں اپنے نام کی آواز سن کر اس کے انابی گلابی لبوں پر مغرور سی مسکراہٹ کا پہرا تھا۔ پہلے ہاف کے آخری لمحات تھے اور نمبرز میں بلیک ہاکس ہمیشہ کی طرح آگے تھے کہ ایم جے نے نظریں گھما کر اس مخصوص جگہ کو دیکھا جو اب بھی خالی تھی۔ اس نازک وجود کو اب تک گراؤنڈ میں نہ پا کر اس مغرور شہزادے کے نقوش بگڑے جبکہ ماتھے پر ڈھیروں بلوں کا جال سا بکھرا۔ اب ایک بار پھر نظروں کا مرکز فٹ بال تھا جو اب مخالف ٹیم کی گرفت میں تھا۔ ایم جے کی سیاہ آنکھوں میں یکدم سی سرخی چھائی۔ اس سے پہلے وہ اس فٹ بال کو چھین پاتا کہ مخالف ٹیم بڑی آسانی سے گول کر کے اپنے نمبر برابر کر چکی تھی۔ شٹ! ایم جے نے غصے سے کہتے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر پوری قوت سے مارا، جبکہ اب پورے گراؤنڈ میں صرف ریڈ والف کے چاہنے والوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ ویئر از شی؟ ایم جے نے غصے سے اپنی ساتھی کو گھورا جس پر وہ معصومیت سے کندھے اچکا گیا۔ بھلا اس نازک وجود کا ذکر بھی ایم جے کے سامنے کر کے اس نے اپنے دانت توڑوانے تھے۔ ایم جے غصے سے اپنے کوچ کی جانب بڑھا اور ان سے اپنا موبائل لے کر ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہوں؟ صرف 2 لفظی سوال ایم جے کی جانب سے پوچھا گیا۔ میرا ایک گول مس ہو چکا ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب کے لہجے میں شکوے کے ساتھ ساتھ ناراضی کا عنصر بھی شامل تھا، جس پر سامنے سے حیرانگی سے کچھ کہا گیا، جس پر ایم جے نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ادھر ادھر ارد گرد دیکھا۔ یو نو ویری ویل یو آر مائی لکی چارم۔ اب کے لہجے میں ازلی سنجیدگی کا تاثر تھا، مگر لہجہ ایک دم نرم تھا، جس پر پاس کھڑے رضا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس خڑوس شخص کا لہجہ بھی صرف اس نازک وجود کے لیے ہی نرم ہوتا تھا۔ جلدی پہنچو۔ سامنے سے جواب سن کر ایک بار پھر 2 لفظی حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔
جبکہ اب ایم جے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی سیاہ آنکھوں کی سرد گھوڑیوں سے اپنی باقی کے ساتھیوں کو گھور رہا تھا، اور وہ بیچارے بھی خاموشی سے ارد گرد دیکھتے اس کی سخت گھوڑیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو فی الحال تب تک ناممکن تھا جب تک وہ نازک وجود یہاں نہ پہنچ جاتا۔ مہر، کیا تم اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ اس وقت مہربان یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ایک ٹیبل پر بیٹھی سب سامنے کچھ کتابیں کھولے اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی کہ اپنے ساتھ ہی بیٹھی سنبل کی آواز پر اس نے حیرانگی سے سنبل کی جانب دیکھا، پھر اس کے لفظوں کو اپنے دماغ میں پروسیس کرنے کے بعد اس کا چہرے پر گلال سا بکھرا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم صرف دوست ہیں۔ اپنے تاثرات پر قابو پا کر مہر نے نرم سے لہجے میں سرخوشی کی، جیسے اپنے دل کا چور چھپانا چاہا ہو۔ او کم آن، تم دونوں ہم سب کو صرف پاگل بناتے ہو، ورنہ جس طرح وہ تمہیں لے کر پاگل اور پوزیسو ہے، ایسا شخص صرف دوست تو نہیں ہو سکتا۔ سنبل نے آنکھیں گھما کر کہا، ایسا نہیں ہے سنبل، تم سچ میں غلط سوچ رہی ہو، ہم دونوں بچپن سے ساتھ ہیں، اور جہاں تک رہی بات اس کی تو وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، یہاں تک کہ اس نے آج تک مجھے میرل آپی سے بھی دوستی نہیں کرنے دی۔ وہ میری توجہ کسی اور کی جانب مبذول ہوتے برداشت نہیں کر سکتا۔ انفیکٹ وہ ہر اس چیز کو لے کر پوزیسو ہو جاتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہو یا جس پر اس کا اختیار ہو۔ مہر نے اپنی سبز آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ سرخ لبوں پر دلکش سی مغروریت بھری مسکراہٹ سجی تھی، جو ہمیشہ ہی ایم جے کا ذکر کرتے وقت مہر کے لبوں پر سج جاتی تھی۔ ہاں ہاں، بس رہنے دو، ہم سب سمجھتے ہیں، اور جہاں تک رہی تم سے دوستی کرنے کی بات، تو یہ تو میں جانتی ہوں کہ اس خڑوس نے کتنی مشکل سے تمہیں مجھ سے دوستی کرنے کی اجازت دی تھی۔ سنبل نے شروع میں ذومعنی لہجے میں شریر سے مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے مہر کو چھیڑا، جس پر مہر سرخ ہوتی اپنا چہرہ سامنے رکھی کتاب پر جھکا چکی تھی۔ پھر سنبل نے سرد سانس لے کر جیسے گزرے وقت کو یاد کیا جب اس نے اس خڑوس شخص کی کتنی منتیں کی تھیں کہ وہ مہر کو اس سے دوستی کرنے دے، کیونکہ معصوم سی سبز آنکھوں والی مہر سنبل کو پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اب پچھلے 3 سالوں سے وہ دونوں یونیورسٹی میں اچھی دوستیں تھیں، مگر یہ بھی سچ تھا سنبل کے علاوہ مہر کی کوئی لڑکی بھی دوست نہیں تھی، وجہ وہ خڑوس ہی تھا۔ اب بھی سنبل کچھ بولتی کہ مہرماں کا موبائل وائبریٹ ہوا، اسکرین پر شو ہوتے نام کو دیکھ کر جہاں مہرماں کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے، وہیں اس نے تیزی سے ٹائم پر غور کرتے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، جس کے باعث چند ہی لمحوں میں مہرماں کی چھوٹی سی سرخ و سفید پیشانی ایک دم سے سرخ پڑی۔ لو، آ گیا خڑوس کا فون، سنبل نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، جس پر مہر نے اسے غصے بھری سبز آنکھوں سے دیکھا، جس پر سنبل کی ہنسی چھوٹی۔ رہنے دے میری جان، یہ غصے والا فیچر تمہارے اندر ناپید ہے، فی الحال اپنے خڑوس کی کال اٹھاؤ، ورنہ تھوڑی دیر میں ہی اس نے پوری یونیورسٹی کا نقشہ بگاڑ دینا ہے۔ سنبل نے منہ بناتے ہوئے کہتے ساتھ جلدی جلدی سامان بھی سمیٹنا شروع کیا۔ میں کیسے بھول گئی، آج تو فٹ بال میچ کا فائنل ہے نا۔ مہرماں تیزی سے اٹھ کر لائبریری کے دروازے کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ لائبریری میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اس خڑوس کا لکی چارم اس لائبریری میں میرے ساتھ ہے۔ اے میرے رب، اپنی سنبل کی حفاظت اس خڑوس سے کرنا۔ میری توبہ، تو آئندہ اس خڑوس کی فیری کو اپنے ساتھ لانے کی غلطی کی میں نے۔ سنبل مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ مہرماں کا سامان بھی سمیٹ رہی تھی، جو وہ خڑوس کی کال آتے دیکھ کر سب چھوڑ چھاڑ کر باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ السلام علیکم، سامنے سے پوچھے گئے سوال پر مہر نے کال اٹھاتے ہی تمیز سے سلام کیا، جس پر سامنے والے نے ایک سرد سانس لی، جس پر مہرماں کے لب مسکرائے۔ بس آ رہی ہوں، لائبریری میں تھی، میں نے ٹائم ہی نہیں دیکھا۔ سامنے والے کے سوال پر رسان سے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے مہر نے جواب دیا، اوہ اچھا، میں آ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔
اتنا کہتے ہی مہر نے تیزی سے کال کٹ کری اور پیچھے اپنا بیگ تھامے آتی سنبل کو دیکھ کر شکریہ کہتی تیزی سے بیگ تھامتے یونیورسٹی گراؤنڈ کی جانب بڑھی۔ اوہ شکر میرے پروردگار کا، آ گئی تیری ماں ہے۔ رضا نے اللہ کا شکر ادا کرتے ایم جے کی توجہ انٹری گیٹ کی جانب کروائی۔ ابھی بریک تھا تو وہ لوگ ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ رضا کے مہر کو ماہی کے مخاطب کرنے پر ایم جے کے چہرے کے نقوش تنے۔ سوری میری بھائی، غلطی ہو گئی، رضا نے معذرت خوانا لہجے میں کہتے اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھے، جس پر ایم جے نے سر جھٹکتے رخ مہر کی جانب کیا اور دلکشی سے مسکرا دیا، جیسے سارا غصہ پل میں اڑن چھو ہوا تھا۔ مہرمہ اس وقت بلیک کلر کی ہی لانگ فراک اور چوڑے پائچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، جبکہ دوپٹہ سلیقے سے اپنے سینے پہ پھیلایا ہوا تھا۔ ڈارک براؤن سلکی بال ڈھیلی سی چٹیا میں قید تھے، جبکہ سبز آنکھیں نظر کے چشمے کے پیچھے چھپی تھیں، جو وہ پڑھتے وقت استعمال کرتی تھی، مگر اس وقت جلد بازی میں اتارنا بھول چکی تھی۔ 5 فٹ 7 انچ قد، سرخ اور سفید رنگت، معصوم اور نازک نقوط والی مہرمہ بلا کی حسین تھی، جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ ایک نازک سی پری رستہ بھٹک کر اس دنیا میں آ گئی ہو، اور اب وہ تیز قدموں سے ایم جے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سوری میر، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، میں نوٹس بنا رہی تھی، مہر نے ایم جے کے پاس آتے معذرت خواہ لہجے میں کہتے سامنے لگے اسکور بورڈ کی جانب فکر مندی سے دیکھا، جہاں دونوں ٹیمز کے ہی اسکورز برابر تھے۔ کوئی بات نہیں ماہے، اب کوئی بھی تمہارے میر کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا لکی چارم اب اس کے پاس موجود ہے۔ عمر نے آگے بڑھ کر شرارتی سے لہجے میں ایم جے کی جانب دیکھتے کہا، جس پر ایم جے نے اسے سرخ ہوتی سیاہ آنکھوں سے سرد گھوری سے نوازا، جس پر عمر نے تیزی سے اپنی زبان دانتوں میں دباتے کان پکڑ کر ایم جے کو سوری کہا، جس پر ایم جے عرف غنی نے سر جھٹک کر اپنے قدم مہر کی جانب بڑھائے، اور ماہر کے میر نے آگے بڑھ کر مہر کی سبز آنکھوں کو اس کے اس نظر کے چشمے کی قید سے نرمی سے آزاد کرتے غور سے ماہر کے ماتھے پر پڑے سرخ نشان کی جانب دیکھا۔ اوہ، میں تو یہ ہٹانا بھول ہی گئی تھی۔ مہر نے ہنستے ہوئے میر کے ہاتھ سے گلاسز لیتے اپنے بیگ میں رکھنے چاہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ نشان کیسا ہے؟ غنی نے سرد لہجے میں کہتے مہر کے پیچھے کھڑی سنبل کو گھورا۔ اوہ کھڑوس، یہ تمہاری ماہی کی حرکت ہے، میری نہیں۔ سنبل نے ہاتھ کھڑے کرتے اپنا دامن بچایا، جس پر غنی سارا میچ اور ارد گرد کے لوگوں کو بھول بھال کر مہر کی پیشانی سے ہلاتا اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سنبل ٹھیک کہہ رہی ہے میر، میں نے غلطی سے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا تھا، اسی لیے ایسا ہوا۔ مہر کی نرم آواز پر غنی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر مہر کا ہاتھ تھام دے اسے لیے اس کی مخصوص جگہ تک پہنچا، جہاں غنی کے ہر میچ میں مہر بیٹھتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ غنی اسے یہاں ہی بٹھاتا تھا تاکہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ سیٹی کی آواز پر غنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ واپس اپنی پوزیشن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ہی اسے مہر کی نرم آواز میں گڈ لک سنائی دیا تھا۔ ایم جے کے چہرے پر اب ایک مغرور سی چمک تھی، کیونکہ ایم جے کے نعروں کے بیچ اسے میر کا نعرہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ اب اسے پتا تھا اسے یہ میچ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کا لکی چارم اب اس کے ساتھ موجود تھا۔ تو وہیں مہرمہ کی چمکتی سبز آنکھیں یک ٹک میر کے خوبصورت چہرے پر جمی تھیں، جبکہ سرخ لبوں پر جہاں میر کی صدا تھی، وہیں دلکشی بھری مسکراہٹ کا راز تھا۔ دوسری طرف بلیک ہاکس نے ایک کے بعد ایک گولز کیے تو وہیں اسکور بورڈز پر بلیک ہاکس کے نمبرز بڑھتے چلے گئے۔ غنی، ایک بات بتا، تیری آئیڈیل لڑکی کیسی ہے؟ یہ عمر تھا، غنی کا ہی ٹیم ممبر پلس گروپ ممبر۔ بلیک ہاکس ٹیم جیت چکی تھی، مگر ایوارڈ اور اناؤنسمنٹ کے لیے لنچ بریک لیا گیا تھا، جس کے بعد ایوارڈ سیریمنی ہونی تھی۔ اس وقت غنی اور اس کا پورا گروپ، جو کہ صرف 4 ممبرز پر مشتمل تھا، غنی، رضا، عمر اور احتشام، جو کہ الفا 4 کے نام سے مشہور تھے، کینٹین میں بیٹھے تھے۔
عمر کی آواز پر گنی جو آنکھیں موندے کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا دھیما سا مسکرا دیا۔ بے وقوف، لازمی سی بات ہے، پوری یونی کو پتا ہے، اب تو وہ لڑکی جو ایم جے کی آئیڈل ہے وہ مہرما ہے۔ یہ ان کی کلاس میٹ کومل تھی جو گنی کے آس پاس رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور گنی کے ارد گرد ہر وقت مہرما کی موجودگی سے سیکھ پا ہوتی رہتی تھی۔ کومل کی بات پر کب سے آنکھیں مندے بیٹھے گنی کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنی سیاہ آنکھیں کھول کر سرد سے انداز میں کومل کی جانب دیکھا، جس پر کومل کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی اور ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ سا دوڑا۔ ہزار بار کہا ہے کہ میری ماہی کے بارے میں کسی قسم کی فضول کوئی نہیں سنتا، لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اسی لیے کہ تم لڑکی ہو، گاٹ اٹ؟ گنی کو سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر کومل نے سرس سے اپنا سر ہلایا اور اگلے ہی سیکنڈ وہاں سے ایسے رفو چکر ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، جبکہ غنی نے اپنی سرخ ہوتی نظروں کا رخ کینٹین کے دروازے کی جانب کیا جہاں سے مہرما سنبل کے ساتھ آتی دکھائی دی، اور پل میں ہی غنی کے تاثرات تیزی سے نرم پڑے۔ کہاں رہ گئی تھی ماہیں؟ غنی نے اپنے برابر والی کرسی کھسکا کر مہر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر مہر مسکراتے ہوئے دھڑکتے دل سے اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مہر کے برابر میں ہی سنبل بھی بیٹھ چکی تھی۔ ارے میر، وہ نیو جوائننگ ہے، سیمسٹر کے بیچ میں جوائن کیا ہے، تو بس ہم اس کی مدد کر رہے تھے۔ مہر کے جواب پر میر نے آنکھیں چھوٹی کر کر اس کی جانب دیکھا۔ او میری سبز آنکھوں والی ڈال، ہی تو رہ گئی ہے نا پورے جہاں کی مدد کرنے کے لیے۔ میر نے سر جھٹکتے وہاں آتے ویٹر کی جانب اشارہ کیا جو آرڈر لیتا تھا، اور پھر اپنا اور مہر کے لنچ کا آرڈر بھی ہمیشہ کی طرح غنی نے ہی دیا، جس پر جہاں رضا نے نیچے منہ کر کے مسکراہٹ دبائی، وہیں عمر نے نفی میں سر ہلایا اور تھوڑا سا جھک کر سنبل کے کان میں سرگوشی کی۔ اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ صرف دوست ہے۔ عمر کی آواز پر سنبل نے ایک نظر غنی اور مہر کی جانب دیکھا جو ایک ساتھ بلا کے حسین لگتے تھے اور اب نہ جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی تو سنبل کو ان دونوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ویسے تو وہ دونوں ہی جیسے لفظوں کو تول توڑ کر بات کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی ہی زبانوں کو سکون نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک نظر اس نے عمر کی جانب دیکھا جو بدتیسی نکالتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں دانت ٹوٹے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ سنبل کے دو ٹوک جواب پر عمر نے کچھ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کی بات کا مطلب جاننا چاہا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کی یہ گوہر افشانی سامنے بیٹھے جلاد نے سن لی تو تمہارے دانت سلامت نہیں رہیں گے۔ سنبل نے منہ بناتے ہوئے عمر کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا، جس پر عمر نے سنبل کو گھوری سے نوازنا ضروری سمجھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ویٹر سب کو کھانا سرو کر کے جا چکا تھا، جہاں سب کی نظریں کھانے کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے نوٹس پر کچھ لکھتی مہر کی جانب اٹھتی تو وہیں کبھی کھڑوس سے میر کی جانب، جو بڑی نفاست سے کانٹے اور چھری کی مدد سے ایک بائٹ اپنے ہاتھ سے مہر کو کھلا رہا تھا تو اسی کانٹے اور چھری سے ایک بائٹ خود کھا رہا تھا۔ میر، یہ دیکھو، یہ پوائنٹ صحیح ہے نا؟ ماہی کی آواز پر میر، جو اب سلیقے سے اپنے جھوٹے برتن ایک سائڈ کر رہا تھا، فوراً سے مہر کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں میرا بچہ، ایسا نہیں ہے، پہلے تمہیں میں یہ پوائنٹ کلیئر کروں گا پھر اس پر کام کرنا۔ فی الحال چلو سامان سے بیٹھو، ابھی تمہارے میر کو ایوارڈ بھی ملنا ہے، میں رات کو یہ سمجھا دوں گا۔ میر کی بات پر جہاں مہر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، وہیں عمر، احتشام اور رضا نے ایک دوسرے کی جانب تعصب سے دیکھا، کیونکہ ہمیشہ کی طرح ہی غنی اپنے ماہی کے سامنے ان سب کو بھول چکا تھا۔ وہ غنی جو کھڑوس، مغرور اور خودسر مانا جاتا تھا،
جو ادھر سے ادھر بھی کوئی چیز کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ماہی کے سامنے ایک الگ انسان ہوتا تھا جو ہر ایک کو حیران کرتا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سب ایک بار پھر اسی گراؤنڈ میں موجود تھے جہاں الگ الگ گیمز کے ونر کے لیے اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی، اور پھر آخر وہی ہوا جس پر ایم جے کے لب دلکشی سے مغروریت بھری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہمیشہ کی طرح ونر ٹیم بلیک ہاکس بنے تھے، جبکہ مین آف دی میچ ون اینڈ اونلی میر غزوان آفندی عرف ایم جے بنا تھا۔ غزوان اور اس کی ٹیم نے مغروریت سے اپنا ایوارڈ لیا تھا، جبکہ پورا گراؤنڈ ایم جے اور بلیک ہاکس کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ میر غزوان آفندی نے مضبوط قدموں سے لبوں پر مغروریت بھری مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ کر اپنا ایوارڈ ہمیشہ کی طرح اپنی ماہی کے سپرد کیا تھا، جسے مہرما نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے فخری انداز میں تھاما تھا۔ پھر غزوان مغروریت سے اپنی ماہی کا ہاتھ تھام کر اپنی ٹیم کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں ان کی جیت جانے کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ ہو تو اس کے لیے ایپیسوڈ کو لائک کریں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔